ناظرین، اس سے پہلے کہ کلام شروع کیا جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ مرزا غالب کی غزل کا ترجمہ۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ مطلب، چونکہ یار سے ملاقات کرنا ہماری قسمت ہی میں نہیں تھا، اس لیے اگر حالت فراق میں موت آ گئی تو ہمیں مطلق افسوس نہیں ہے، کیونکہ اگر اور جیتے رہتے تو بھی اسی حالت فراق میں ایڑیاں رگڑتے رہتے۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مطلب، اگر ہم تیرے ملاقات کے وعدے کے بعد بھی زندہ رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تیرے وعدے پر اعتبار نہیں ہے، اگر اعتبار ہوتا تو فرط خوشی سے ہماری موت یقینی تھی۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ مطلب، اے محبوب، اگر تو نے ہم سے عہد باندھ کر توڑ دیا، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ عہد ہی بہت کمزور بندھا تھا، اگر وہ مضبوط ہوتا تو تجھ سے کبھی نہ ٹوٹ سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کمزور کیوں بندھا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ کمزور یعنی نازک کا عہد بھی کمزور ہی ہوتا ہے۔ تجھ میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی کہ اسے مضبوط باندھتا۔ حق یہ ہے کہ اس شعر میں غالب کی نزاکت خیال معشوق کی نزاکت سے بھی زیادہ قابل تعریف ہے۔ بنیادی تصور، عدم استواری عہد۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تیر نیم کش اس تیر کو کہتے ہیں جسے چلاتے وقت کمان کو آدھی قوت سے کھینچا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نشانے کے پار نہیں ہوتا۔ تیر نیم کش کنایہ ہے معشوق کی نیچی نظر سے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے کہیں زیادہ دلکش ہوتی ہے۔ مطلب، اے محبوب، تیرے تیر نیم کش نے میرے جگر میں پیوست ہو کر ہمیشہ کی خلش کا سامان مہیا کر دیا ہے، اور اس درد و خلش سے جو لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے اسے میرا دل ہی جانتا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ تیرا تیر جگر کے پار نہ ہوا، اگر پار ہو جاتا تو یہ لذت کہاں سے حاصل ہوتی۔ بنیادی تصور، لذت خلش تیر نیم کش۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ مطلب، افسوس ہے کہ میرے دوست چارہ سازی اور غم گساری کے بجائے مجھے ترک محبت کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ دوستی نہیں ہے بلکہ سراسر دشمنی ہے۔ ان کا فرض تو یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے، یعنی وصال یار کی تدبیر سمجھاتے۔ بنیادی تصور،
شکوہ نصیحت احباب، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ مطلب غم عشق کی تباہ کاری کا بیان کرتے ہیں کہ اگر پتھر میں شرر کے بجائے غم عشق پنہاں ہوتا تو اس کی شدت سے پتھر جیسی سخت چیز سے بھی اس قدر خون ٹپکتا کہ کبھی نہ تھمتا۔ بالفاظ دیگر غم عشق وہ بری بلا ہے کہ انسان کی تو حقیقت ہی کیا ہے، پتھر کا جگر بھی خون ہو کر بہہ جاتا۔ بنیادی تصور، تاثیر غم عشق۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے یہ کہاں چبن وصل ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے یہ کہاں چبن وصل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ مطلب یہ سچ ہے کہ غم انسان کی روح کو تحلیل کر دیتا ہے بلکہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، مگر اس سے کسی انسان کو نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ ہر انسان صاحب دل ہے اور غم دل کے ساتھ ہے، یعنی دل کی فطرت یہ ہے کہ وہ جویائے غم ہے، لہٰذا جب تک ہمارے سینے میں دل ہے ہم غم سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم عشق ترک کر دیں اور اسی طرح غم عشق سے نجات حاصل کر لیں تو ہمارا دل غم روزگار میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی جو لوگ عاشق نہیں ہیں وہ آلام و افکار دنیاوی میں گرفتار ہیں۔ بنیادی تصور، ہمہ گیری غم۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ مطلب کس سے کہوں کہ شب غم کیا ہے، بس یہ سمجھو کہ بری بلا ہے۔ اس کے قرب کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بجائے اگر مجھے موت آ جاتی تو میں بخوشی گوارا کر لیتا، ایک دفعہ مر کر رنج و الم سے نجات مل جاتی، لیکن شب غم میں ہر لمحہ انسان پر موت کی سی اذیت طاری ہوتی ہے لیکن موت نہیں آتی۔ اس شعر میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں۔ بقول نظم طباطبائی اس شعر کی خوبی حد تحسین سے باہر ہے۔ بنیادی تصور، کیفیت شب غم۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ مطلب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا جنازہ بھی اٹھایا گیا اور مزار بھی بنایا گیا، اس طرح ہماری رسوائی کا پورا سامان مہیا ہو گیا۔ اگر ہم دریا میں غرق ہو جاتے تو کسی کو ہمارے مرنے کی کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی، کیونکہ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ مزار رہتا۔ بنیادی تصور، آرزوئے گمنامی۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یکتائے ذات احدیت مراد ہے، یعنی حق اور یگانہ سے موجد مطلق یا موجد حقیقی مراد ہے، اور یگانہ ہے وہ یکتا سے مراد یہ ہے کہ حق وجود مطلق ہے، یعنی اس کے علاوہ کائنات میں اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے
بألفاظ دیگر وجود حق میں منحصر ہے، غیر اللہ کا وجود نہیں ہے، اور دوئی یعنی دوسرے کا وجود، اور دوئی کی بو بھی ہوتی یعنی اگر کوئی اور موجود ہوتا یا غیر کا وجود ہوتا اور دو چار ہوتا یعنی دکھائی دیتا یا نظر آتا۔ مطلب غالب نے اس شعر میں مسئلہ وحدیت الوجود نظم کیا ہے اور الفاظ کے انتخاب کی بدولت شعر میں بڑی دلکشی پیدا کی ہے۔ یگانہ اور یکتا میں اور دوئی اور دو چار میں مناسبت معنوی پائی جاتی ہے۔ پہلے مصرعے کے پہلے جملے اسے کون دیکھ سکتا میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے جملے میں اس پر دلیل دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی یکتا ہے، اس کے سوا دوسری ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے دوئی یعنی وجود غیر کسی دوسرے کا وجود شرط ہے، لیکن اس کے سوا کائنات میں اور کوئی تو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بألفاظ دیگر دو چار ہونا متقاضی ہے دوئی یعنی وجود غیر کو۔ اگر کائنات میں کسی غیر کا وجود ہوتا تو اللہ اس غیر سے کہیں نہ کہیں دو چار ہو جاتا، مگر جب اس کے سوا کہیں موجود نہیں، اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دیکھنے کے لیے ناظر اور منظور دو ہستیوں کا ہونا شرط ہے، لیکن اس کے سوا دوسرا تو موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بنیادی تصور اثبات وحدت الوجود۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخبار ہوتا۔ مطلب اے غالب، تصوف کے مسائل تو نے ایسے دلکش انداز میں بیان کیے ہیں کہ اگر تو بادہ خوار یعنی شراب پینے والا نہ ہوتا تو تیرے کلام کے پڑھنے والے یقیناً تجھے ولی سمجھ لیتے۔ بنیادی تصور غالب، تصوف کے مسائل تو نے ایسے دلکش انداز میں بیان کیے ہیں کہ اگر تو بادہ خوار نہ ہوتا تو تیرے کلام کے پڑھنے والے یقیناً تجھے ولی سمجھ لیتے۔